جی واحد جی، آپ میوٹ ہو، انمیوٹ کر لیجیے خود کو. جی بولیے، آپ مسلم ہیں، ایکس مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، کیا ہے؟ مسلم. جی بتائیے. ٹاپک کیا رکھا ہے؟ آپ کہاں سے ہو؟ ان پاکستان. پاکستان سے ہو. جی. آج کی ٹاپک ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت جو ہوا ہے پسلی سے پیدا نہیں ہوئی تو کہاں سے اور کیسے پیدا ہوئی؟ مٹی سے پیدا ہوئی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیے سسٹر، بھی مانتے ہو کہ آپ کے جو علماء ہوئے بیتے سالوں میں 1500 سالوں میں سب بیوقوف ہیں، آپ یہی مانتے ہو؟ نہیں، میں نے کب کہا کہ وہ بیوقوف تھے یا نہیں مانتا ہوں. میں اس حدیثوں کو بھی مانتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید سورۃ النساء 4:1 میں اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو. وہاں پر اما ہوا کا نام نظر آتا ہے نہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ اما ہوا کو. تو یہاں پہ تو پھر اگر ایسی بات ہے تو نکلا نہیں بیوقوف. عورت کب پسلی سے پیدا ہوگی؟ اگر ایسی بات ہے تو کون سی عورت پسلی سے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے جس طرح روحانی طور پہ ایک سمجھانے کا تو طریقہ ہو وہی گیا. تو مسئلہ ہے، ثابت تو کرو روحانی. جب ہاں بات تو اما ہوا کا حضرت ہے کا تو دعویٰ تو یہ ہے نا، تو وہی تو آپ کو ثابت کرنی ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ روحانی بات کر رہی ہے، وہ میٹافوریکل بات کر رہی ہے، وہ واستوک بات نہیں کر رہی، اصل کی بات نہیں کر رہی ہے وہ. بس یہی تو ثابت کرنا ہے. ثابت تو ہو گیا نا اس میں. اور کیا، کیسے ثابت ہوا؟ اگر سارے صحیح احادیث ہے اور سب کو مانتے ہیں، لیکن یہاں پر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ دکھائے کہ اس نے اما ہوا کا نام لیا. دیکھو اس نے تو آیا ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہوا آدم کی بائیں پسلی سے بنائی گئی. تبری نے لکھا ہے ہوا آدم کی بائیں پسلی سے بنائی گئی. قرطبی نے لکھا ہے ہوا آدم کی بائیں پسلی سے بنائی گئی. مجھے کوئی ضروری نہیں ہے یہ بولنا کہ آدم ہوا جو ہے وہ مطلب آدم ہوا جو پسلی سے بنی. مجھے نہیں بولنا، یہ دعویٰ میرا ہی نہیں کہ وہ بنی کیسے. دعویٰ میں آپ لوگوں کے دعویٰ لے رہی ہوں. اگر آپ بولتے ہو کہ ہوا جو ہے وہ پسلی سے نہیں بنی ہے، چلو میں مان لیتی ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہے اس سے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. میں کیوں بھائی، آپ لوگ کا عقیدہ ہے، آپ کچھ بھی مانو. لیکن پھر میں یہ سوال کروں گی کہ جو باقی جو محدثین مفسرین ہوئے، کیا ان کے پاس اسلام کا علم نہیں تھا؟ آپ یہ دعویٰ کرو کہ وہ اسلام کو سمجھ نہیں پائے. پھر آپ بولو کہ آپ نے ابھی تک 1500 سال کے بعد آج آپ نے اسلام کو سمجھا. آپ یہ بتاؤ مجھے. پھر ان کی ساری کتابوں کو کینسل کرو. آپ نے جو بات کی ابن کثیر کا، وہ آپ ٹھیک نے ہے. سی آیات کا تفسیر کی بات کی ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہمارے یہاں اہل تشیع کا ایک الگ تفسیر ہے. تفسیر تو الگ الگ. مین چیز تو قرآن نے کہا ہے وہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. ٹھیک ہے. جی تو قرآن کی آیات میں کوئی ایسی بات ہے کہ اما ہوا کو پسلی سے پیدا کیا؟ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ہوا کا نام لیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے. میں تو پہلے ہی بولی تو میں دعویٰ نہیں کہ ہوا جو کہاں سے پیدا ہوئی. میں مان لیتی ہوں کہ آپ کے نزدیک وہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھ پائے، اسلام کو نہیں سمجھ پائے. انہوں نے بولا کہ وہ پسلی سے بنی. آپ چاہو تو میں ان کا ریفرنس دے سکتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے کہاں اپنی باتیں رکھی ہیں کہ ہوا جو ہے وہ پسلی سے بنی ہے. چلو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کم عقل کے تھے. اب مجھے یہ بتائیے، ہم مان لیتے کہ ہوا جو ہے آدم کی طرح مٹی سے بنی تھی. ان کے جو بچے تھے انہوں نے آپس میں شادی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ دیکھیے نہ، مفسرین کو میں نے غلط کہا ہے نہ میں اس کے بارے میں غلط کہنا تو دور کی بات، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. دعویٰ کیا مطلب دعویٰ؟ میری بات سنیں. مان لو ایک شخص کہتا ہے کہ جو ڈبہ ہے یہ ڈبہ بنا ہے لوہے سے، اور آپ کہتے ہو نہیں یہ ڈبہ لوہے سے نہیں بنا ہے، یہ ڈبہ بنا پلاسٹک سے. نہیں، یہ پلاسٹک سے بنا ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں، میں اس کی بات کو نہیں جھٹلا رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو باتیں. آپ ایک طرف تو اس کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، دوسری طرف بولتے ہیں کہ میں ان کو جھٹلا نہیں رہا ہوں. یہ کیسی بات ہے؟ کس نے جھٹلایا؟ میں نے تو ایسے نہیں کہا کہ وہ جھوٹائیں یا اس نے جھوٹ کہا. تو کوئی ایسی بات میں نے کہی ہے؟ مجھے آپ یہ بتاؤ، دیکھو حضرت ہوا اگر کیسے پیدا ہوئی؟ مٹی سے، مطلب پسلی سے پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اما ہوا جس سے بھی پیدا ہوئی، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ آپ پروف کے بارے میں ارے کہتے ہو بھیا، نا. ایک تو بیچ سوال میں نہیں سمجھ نہیں، رہے ہو ایک آپ. منٹ سوال تو عقیدہ ایک الگ چیز ہو گیا. اگر آپ کہتے ہو کہ احادیث میں لکھا ہے تو یہ بات آ جاتی ہے پروف پہ. تو جب پروف پہ بات آتی ہے تو یہاں پر پھر مفسرین نے لکھا ہے تفسیر. اور قرآن اور حدیث سے ہمیں کئی یہ نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. میں تو بول ہی نہیں رہی آپ کو. جس چیز کا آپ مجھے سوال کا جواب دے رہے ہو سر، میں وہ سوال تو پوچھ ہی نہیں رہی ہوں آپ سے. آپ غلط جواب دے رہے ہو غلط سوال کا. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو عقیدے میں اور اس میں ہاں، بہت فرق ہے. میں وہی بول رہی ہوں. دیکھو، عقیدہ جو بنتا ہے وہ الگ الگ فرقے کا اپنی اپنی کتابوں سے بنتا ہے کہ وہ اس نے قرآن کو کیسا سمجھا ہے، اس اپنے سمجھ کے حساب سے وہ عقیدہ بناتا ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. ویسے ہی آپ کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا عقیدہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں پسلی سے بنی ہے. آپ کہتے ہو
کی پسلی سے نہیں بنی ہے. آپ کا عقیدہ ان کا عقیدہ آپ کے حساب سے جھوٹا ہے, آپ کا عقیدہ ان کے حساب سے جھوٹا ہے, تو آپ ان کو جھوٹا ہی تو بول رہے ہو نا اپنے مفسرین محدثین کو. میں کیوں جھوٹا بولوں گا ان کو؟ میرے لیے ہے ضروریاتی دن. ٹھیک ہے, تو ضروریاتی دن میں اس کانسیپٹ پہ بات ہی نہیں کرنا چاہوں گا, تو میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. مت مانو, میں کہاں بول رہی ہوں کہ آپ کچھ مانو, میں تو بول رہی ہوں کہ آپ دونوں کا عقیدہ الگ الگ ہے. آپ کے عقیدے کے حساب سے اس کا عقیدہ غلط ہے, اس کے عقیدے کے حساب سے آپ کا عقیدہ غلط ہے. 3-4 جی, لوگوں نے جو تو مفسرین ان انہوں نے کی کہا کہ جی میں ان کی سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. چلو ٹھیک وہ ہے, رہنے بہت دو بڑے بھیا, رہنے ہستی دو. ہیں. سے آگے بولنا تو تھوڑا مشکل ہے, تو اس کو یہیں پہ رہنے دے. بتائیے کہ حضرت آدم ہوا کے جو بیٹے تھے وہ کس سے شادی کرتے تھے؟ کافی اختلاف ہے. آپ بتائیے. کہ ابن کثیر کی تفسیر میں آتا ہے کہ جوڑا صبح پیدا ہوتا تھا اور مغرب کے قریب صبح والے کے شام سے نکاح ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ ہے الکافی میں لکھا ہے کہ نہیں, اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی اور مخلوق بھیجی تھی کہ اس سے نسل بڑھ گیا. اچھا, یہ ثبوت ہے آپ کے پاس کہ اللہ نے کوئی جنتی مخلوق بھیجی تھی؟ جنتی نہیں, جنات کی. تو ان سے اب نفس وہ انسانی جو نسل ہے وہ بڑی ہے, ثبوت ہے اس کا کچھ؟ ہمیں ملتی اہل تشیع کی کتابوں سے. ٹھیک ہے بھیا, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ آپ کا.